حسن بھائی، یہ سوال ہے کہ اصول میں دیکھا جائے تو حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی آدمی کوئی بھی رائے رکھ سکتا ہے، چاہے وہ حضرت علی کے حق میں رائے رکھے یا حضرت امیر معاویہ کے حق میں رائے رکھے۔ اس بنیاد پر اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں جنت اور جہنم کا ایک کرائیٹیریا بتا دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جن کو لوگ ناصبی اور رافضی کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں اس بنیاد پر جہنم میں جائیں گے کہ یہ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ تو کیا ان گروہوں کی یا اس طرح کے نقطہ نظر رکھنے میں اس سزا کی کیا کوئی حیثیت ہے دین میں، یا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہی سوال پوچھیں گے ہم ان سے کہ آپ دینی لحاظ سے ایک دعویٰ کر رہے ہیں، چونکہ آخرت آپ نے تو دینی نہیں ہے، آپ تو خدا نہیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ خدا نعوذ باللہ بن جاتے تو آپ تو اپنے مسلک کے چند بزرگوں کے علاوہ کسی کو جنت کی طرف منہ کرتے ہوئے بھی نہ دیکھتے۔ جو حالت ہے آپ کے دنیا کے اندر دین کو سمجھ کر عمل درآمد کرنے کی، تو یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا جو آپ یہاں بیٹھ کر ہمیں وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور آخرت میں یہ خدا نے کرنا ہے فیصلہ۔ تو یا تو پہلے خدائی کا دعویٰ کریں، اس کی سینکشن لے کر آئیں، کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے رکھیں ہم آپ کو خدا مانیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ نے فیصلہ کر دیا لہٰذا اب تو ہم ڈر کے سیدنا علی کے حق میں، سیدنا معاویہ کے حق میں دستبردہ۔ فیصلہ خدا نے کرنا ہے، اور خدا نے فیصلے کا کرائیٹیریا اپنی کتاب میں بیان کر دیا، تو جائیں پہلے اس کرائیٹیریا میں اپنے چیزیں شامل کر کے آئیں، کریں۔ قرآن مجید نے حرمت کی بنیادیں بتا دی ہیں، اخلاقی طور پہ وہ 5 چیزیں ہیں، تو اس میں شامل کریں۔ آپ پہلے اس کو حقیقت بنائیں، پھر اس میں شامل کریں کہ میں اس کا ارتکاب کر رہا ہوں، پھر آپ مجھے متوجہ کریں کہ بھئی اس سے تمہاری آخرت برباد ہوگی۔ تو آخرت تو جس چیز سے برباد ہوگی وہ حکم لگانا ہے، نہ کہ حکم نہیں لگانا ہے۔ حکم لگانے سے اخلاقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ میں کہوں فلاں شراب پیتا تھا، وہ قیامت میں پتہ چلے پیتا ہی نہیں تھا، میں کیا کروں گا؟ میں کہوں فلاں فاسق فاجر تھا، وہ قیامت میں پتہ چلے جن لوگوں نے ان کے خلاف اقدام کیا ہم تو فاسق فاجر سمجھتے نہیں تھے، میں کیا کروں گا؟ تو آخرت تو میری حکم لگانے سے برباد ہوگی، کیونکہ اس میں کسی پر اخلاقی الزام ہوگا، کوئی بہتان ہوگا جس کو مجھے ثابت کرنا ہے۔ تو یہ جو بحث کی جاتی ہے فلاں حق پر تھا، فلاں باطل پر تھا، تو اس کو بحث کرنے کے نتیجے میں تو آخرت متاثر ہو سکتی ہے، نہ کرنے کے نتیجے میں تو میں محفوظ ہوں، اس لیے کہ میں غلط بھی ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا جی میں رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، آپ نے مجھے انسان بنایا ہے، میرے سامنے قرآن کی ہدایت تھی، میں اس کو ایک تاریخ کا مسئلہ سمجھتا تھا، یہ تو آج پتہ چلا حق و باطل کا مسئلہ تھا، چلے مجھے تو آپ معاف کریں نا، میں نے تو حکم لگایا نہیں۔ لیکن جنہوں نے لگا لیا تھا اور حکم غلط ثابت ہو گیا تو وہ کیا کریں گے؟ تو آخرت کی بربادی دوسرے پہلو میں ہے، پہلے پہلو میں بالکل محفوظ ہیں آپ۔ ایسا